نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں تک کی باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت قرآن کریم کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو تو تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کی ہدایت کے لیے جو چشمے جاری ہوئے ہیں وہ قیامت تک خشک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ تو قرآن شریف بھی محفوظ رہے گا، قرآن شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ بھی محفوظ رہے گی، اور جو حکمت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بھی محفوظ رہے گی، اور ان باتوں کا ابزارب کر کے جس طرح کی زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے گزاری وہ بھی محفوظ رہے گی، اور ان محفوظ چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے صحیح طریقے سے لوگ جو ہیں ان کی تعلیمات بھی محفوظ رہیں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات، خواہ وہ قرآن حکیم کی تفسیر ہو، حکمت کی تعلیم ہو، سب کی حفاظت کا اللہ کریم نے بندوبست کر رکھا ہے، اور یہ سب کی سب قیامت تک قابل عمل رہیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہونے کے باوجود تمام مومنین ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے، اور کیوں ہم مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ ہم اخلاقیات میں، دنیاوی اخلاقیات میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ایمان میں تو نہیں، لیکن مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ہے، اور بہت اہم بات ہے، کہ یہ دنیا کی زندگی بس ایک امتحان ہے، کہ یہ جانچا جائے کہ انسان دنیا کی محبت کا قیدی بن کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا اللہ کریم کی محبت کا قیدی بن کر دنیا کی خواہشات کو ٹھکرا کر اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ تو دنیا پرستی کی مخالفت ہی ہے نا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شیطان اور نفس دونوں پر شاق گزرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس پر اس دنیا کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نفس حرام دنیا کا بڑا عاشق ہوتا ہے، اور تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اسے روک رہی ہوتی ہیں، تو نفس پر تو یہ مصیبت گزرتی ہے۔ اور شیطان پر یہ مصیبت گزرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انسان اللہ تعالیٰ کے یقینی طور پہ قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان اس بات کو نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر آخرت کی کامیابی پائے۔ چنانچہ شیطان اور انسان کا بے تربیت نفس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تک نہیں آنے دیتے، تو کبھی تو احکامات میں شک ڈال کر ان پر عمل کرنے سے روک دیتے ہیں کہ یہ تعلیمات تو یہ 1400 سال پہلے آئی تھیں، پتہ نہیں ان میں سے کیا محفوظ ہے کیا نہیں ہے، تو بس ہم قرآن شریف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز محفوظ ہے، اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم اس حدیث کی وعید میں آ جائیں گے کہ کسی کے پاس میری حدیث پہنچے اور وہ کہہ نہیں میں تو قرآن پہ عمل کروں گا بس۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو وہ حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ہی اس رویے کی ممانعت فرما دی اور اس کو گمراہی کہا۔ اب دوسرا نفس و شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مشغول رکھتے ہیں کہ انسان کا دینی تربیت اور دینی تعلیم کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور یوں پوری زندگی غفلت نہیں گزر جاتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین کیا ہے، میری زندگی کس طرح گزرنی چاہیے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ اب نفس اور شیطان کی ان چالوں کا علاج ہمیں جو بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت پیدا کر لی جائے، تاکہ دنیا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حائل نہ ہو۔ اب دیکھیں، بہت سمجھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر صرف جو ہم نے دیکھی نہیں ہے وہ دوزخ، اس کا خوف، یا جو ہم نے دیکھی نہیں ہے وہ جنت، اس کی لالچ، ہر وقت دکھائی دینے والی دنیا کا مقابلہ کر لیں، لیکن دنیا ہمارے سامنے نا ہر وقت، دوزخ اور جنت کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے، ہمیں دیکھے نہیں ہے، تو خالی علم جو ہے نا دوزخ اور جنت کا، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے کافی نہیں ہو پاتا۔
چنانچہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہو، اس بات کو ایمان کے لیے شرط بتایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنڈیشن ہے کہ میری محبت سب سے زیادہ ہو جائے، اور پھر جو اس محبت پر دنیا کی محبت کو ترجیح دیں، مقدم رکھیں، تو ان کے لیے قرآن شریف میں وعید ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی ہوئی دولت اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ رہائشی مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کی ساری محبتیں آ گئیں، یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ صادر فرما دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی ان محبت میں کمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نافرمان فرما رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں تم کو ہدایت نہیں ملے گی، یعنی کامل ہدایت نہیں ملے گی، ایمان باقی رہ بھی گیا تو گناہ گار زندگی گزارو گے، تو یہ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ایک اور لطیف بات دیکھیں کہ یہ محبتیں بڑی اہم ہیں، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا نا کتنی اہم محبتیں ہیں یہ، کہ ان کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر یعنی شریعت پر کامل اتباع کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر کامل اطاعت نہیں ہو پائے گی۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں انسان محبت اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے، اگر ذوق پست ہو تو پست چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اگر ذوق اعلیٰ ہو تو اعلیٰ چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ اب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ذوق سے بڑھ کر کوئی اور ذوق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ کتنی اعلیٰ ذوقی کی علامت ہے جو لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں محبت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت نصیب ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا فطری تقاضا کرتی ہیں، ایک نیچرل ڈیزائر بن جاتی ہے۔ مطلب اگر ہم انسانوں کی محبت کرنے کے جذبے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر محبت کے پیچھے تقریباً 3 اسباب ہوتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ محبوب کا احسان کرنا، یعنی محبوب جس سے محبت ہوئی وہ یہ ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اس لیے اس سے محبت ہوئی۔ یہ محبوب کا کردار اتنا اچھا ہے کہ اس سے محبت ہو گئی۔ یہ محبوب ایسا حسین اور جمیل ہے کہ اس سے محبت ہو گئی۔ تو جب ہم اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو پوری انسانیت میں صرف اور صرف یہی ایک ایسی محبوب ذات نظر آتی ہیں جن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسباب محبت تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، جمع ہیں، کہ آپ کا احسان بھی ہم پر بہت زیادہ ہے، آپ کا کردار بھی، اس کا مثال نہیں مل سکتی کسی اور چیز کے اندر، اور آپ کا حسن و جمال بھی۔ اور یہ حسن و جمال صحابہ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، جو مومنین ہیں وہ اپنی قلبی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات میں اس حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ اسباب، تینوں اسباب موجود ہیں، بلکہ یہ کمال کے درجے میں موجود ہیں، کمال کے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ باتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی ذات مبارکہ کے اوصاف پڑھنے سے ہی کھلتی ہیں انسان کے اوپر۔ اگر انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے وقت ہی نہ نکالے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا
ضابطے کا یا سرسری تعلق تو رہے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے عقیدت ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں اور ہمارا آپ پر ایمان ہے، آپ کی رسالت پر ایمان ہے، لیکن کامل محبت کا تعلق ممکن نہیں ہوگا، اور اس کامل محبت کے بغیر ایمان کو مکمل نہیں گردانا گیا۔ چنانچہ ان سب باتوں کو ہم اگر ایک لائن میں لکھیں تو وہ کیا ہے کہ تعلیمات نبی ایک اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو، ان کو چھوڑ کر دین پر قائم نہیں رہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن ذرائع سے ہم تک پہنچی، اس پر تفصیل سے بات ہو گئی کہ صحابہ اور اس کے بعد وہ فقہاء کرام جنہوں نے صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچایا۔ اور حب نبی کہاں سے ملے گا؟ یہ محبت کی دکانوں سے ملے گا۔ محبت کی دکانیں کون سی ہیں؟ کہ جن کے دل خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دولت سے منور ہیں، ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اس میں پھر وہی تزکیے والی بات آ جاتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہوتی ہے، اور دل سے دنیا کی محبت کب نکلتی ہے؟ جب وہ تزکیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم کام بتایا گیا ان 4 کاموں میں، وہ ہمارا ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دنیا کی محبت اور شیطان کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پر خوشی خوشی ذوق شوق سے چلنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، قلب کا یعنی ہمارے دل کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور ہونا، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا کی محبت سے ہمارا دل پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو ہمارا نفس امارہ ہے نا، جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کا اپنی شدید دنیاوی خواہشات کو قابو کر کے اللہ کریم کے احکام پر عمل کرنے پر مطمئن ہو جانا، یعنی نفس مطمئنہ بن جانا، یعنی اپنی شدید خواہشات دنیا کی ناجائز چھوڑ کے جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کو اطمینان بھی ہو جائے، اس پہ قائم بھی ہو جائے، اس میں پھر تبدیلی نہ آنے دے، یہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ یہ چاہیے دوسری چیز۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کریم اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کی خواہش کے بعد اللہ کریم کے حقیقی احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درست تعلیمات سے آگاہ ہونا۔ تو یہ 3 چیزیں چاہیے، تو ہم خوشی سے ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کریں گے۔ اب دیکھیں کہ ان 3 چیزوں میں سے پہلی 2 کا تعلق تزکیہ سے ہے، یعنی قلب اور نفس کا تزکیہ، اور تیسری کا تعلق علم سے ہے۔ چنانچہ پہلی 2 کے بغیر علم پر عمل ممکن نہیں، اس لیے تزکیہ کی اہمیت اولین ہے۔ اب یہاں پر ہم نے آج کے لیکچر میں 2 اہم ترین باتیں دیکھیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری زندگی حکمت ہے، اور اس کے بغیر ہم دین پر نہیں چل سکتے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اس سے متعلق جملہ تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان چیزوں پر چلنے کے لیے، ان تعلیمات پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے قلب اور نفس کی اصلاح کروانی ہوگی، تزکیہ کروانا ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کار نبوت میں سے ایک کام تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اوپر ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر اس فتنہ کے دور میں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہمارے نفس کے وہم اور شیطان کے جو ہمارے اندر وسوسے آتے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما دیں، اور یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہم کمزور لوگوں کو اس فتنہ کے دور میں کامل طور پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا فرما دیں۔ آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفر بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين.